يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی نبی المرتضیٰ وبعد۔ میں شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت جناب ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت اور زمین پر آسمان کی بلندیوں کے حامل شخص کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت جو ہے کوئی بدور بادو نیست، این سعادت بدور بادو نیست تانا بخشندہ خدا بخشندہ۔ آپ تمام سلسلہ نقشبندیہ کے ماشاءاللہ یہاں پہ پیروکار بیٹھے ہیں، اور جیسے ابھی حافظ سجاد صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہماری تمام چیزیں شریعت کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر شریعت نہ ہو تو پھر وہ ایک لہو و لعب بھی ہے، اور لہو و لعب سے ہٹ کر کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ بنیادی چیز شریعت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام علوم سنت نبوی سے مزین ہیں، اور جو شخص سنت کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی بھی صوفی یا طریقت یا معرفت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی شخصیت تھے کہ جن کی کرنیں ابھی تک چلتی چلی جا رہی ہیں، اور آج ماڈرن دور میں اگر ہم یورپ کا مطالعہ کریں، مغرب کا مطالعہ کریں، تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام جتنی بھی وہاں پر اصلاحات ہیں وہی ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھیں، اور پھر وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں، اور آج انہی کی روشنی، انہی کی کرنیں، انہی کی دوفشانی اور انہی کے ہی جو باقیات و صالحات ہیں اس جگہ موجود ہیں۔ ہم ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ہر وقت مناقب بیان کیے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان نہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک عرابی آیا اور مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھنے لگا، اور نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیر کر فوراً دوسری نیت باندھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اس کی نیت توڑی، اور توڑ کر کہا کہ دو نمازوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ رکھا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے تیرے منہ پہ ہمیشہ حق ہی آتا ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے فیضان نبوت کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، جیسے ابھی ہمارے فاضل مقرر نے کہا ہے کہ صحبت شیخ سلسلہ نقشبندیہ کا بنیادی ایک حصہ ہے، فیضان نبی کی وجہ سے ان کی سوچ اتنی بلند ہو گئی کہ عالمگیر سوچ کے مالک ہو گئے، اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو سوچ ہوتی تھی وہ کوئی مدینہ، مکہ، عرب نہیں، بلکہ قیامت تک مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ ہوتی تھی، اور رواداری کے عظیم وہ مثال تھے۔ مثال کے طور پہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس فتح ہونے کے بعد، کیونکہ بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور ابھی تک وہاں پہ جتنے مقامات مقدسہ ہیں، گنبد صخرہ ہے، اس کے بعد اپنا 30 کلومیٹر دور الخلیل ہے، اور بیت المقدس کے اندر مصلی مروان ہے، اور باقی تمام جتنے جگہ ہیں، وہ جو نیچے غار ہے گنبد صخرہ کے نیچے وہ غار، اور اس کے علاوہ دیوار گریہ، ان تمام کی رکھوالی ابھی تک دیکھ بھال عیسائی کرتے ہیں ابھی تک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ قبضہ کیا تو انہوں نے تمام چیزوں کی دیکھ بھال عیسائیوں کی سپورٹ کر دی۔ اب عیسائی راہب ان کو لے کر کلیسہ قیامت، ولادت گاہ مسیح، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھا رہا تھا جو کہ رومن امپائر نے بلند کی تھیں، اور اس دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں۔ تو اس راہب نے کہا، پادری نے کہا کہ جناب آپ کی مذہب میں نے سنا ہے کہ تمام زمین عبادت گاہ ہے، آپ یہیں پڑھ لیں، میں آپ کو نہیں روکتا اس گرجا گھر میں نماز پڑھنے سے۔
اور میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دیکھیں عالمگیر قیامت تک کی سوچ دیکھیں، آپ نے فرمایا اگر آج میں نے گرجا گھر میں نماز پڑھ لی تو مسلمان جب عیسائی سلطنتوں پہ قبضہ کریں گے تو تمام گرجا گھروں کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ آپ کی عالمگیر سوچ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوئی قیامت تک، اور اس کے بعد قیامت کے بعد کی بھی سوچیں دیکھیں۔ رواداری اتنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ آج ہم رواداری کا رونا روتے ہیں کہ ہر جگہ رواداری رواداری رواداری۔ آج دیوبندی جو ہے وہ بریلوی کو برداشت نہیں کرتا، بریلوی دیوبندی کو برداشت نہیں کرتا، اہل حدیث ان دونوں کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر بھی ایک دو برداشت نہیں کرتے۔ ابھی چند دنوں پہلے داتا دربار پہ جو واقعہ رونما ہے، ہماری ساری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رواداری دیکھیں، وہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ جب گرجا گھر کی سیر کر رہے تھے اور بحر سین میں آئے تو آپ کو تھوک پھینکنے کی حاجت ہوئی تو آپ نے فوراً تھوک کو اپنے کپڑے میں ڈالا اور اسے پیچھے رکھ لیا۔ صحابہ نے کہا یہ مشرک لوگ ہیں، ان کی جگہ نجس ہے، انما المشرکون نجس، آپ یہاں کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ رواداری کے اصول کے خلاف ہے، چاہے یہ مشرک ہیں چاہے یہ عیسائی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ رواداری کا اتنا عظیم، آج میں یہ بات آپ کے سامنے برملا رکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی یورپ کی ترقیاں ہیں، اس وقت یورپ کی ہم ہر جگہ مثال دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہین منت، یورپ کی ویلفیئر سٹیٹ کا جتنا تصور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے سکندر اعظم نے، بخت نظر نے، دارا نے، نمرود نے، فرعون نے، تاریخ کی کسی بھی دور میں ہمیں کوئی یہ بات نظر نہیں آتی کہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور کسی نے پیش کیا ہو۔ آج آپ چلے جائیں ناروے کے اندر، پیدا ہونے والے بچے کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس کا نام انہوں نے عمری الاؤنس رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ برطانیہ میں چلے جائیں، جو شخص 60 سال کا ریٹائر ہوتا ہے اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، جو بیمار ہے اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ آج بھی یورپ والے اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کا ہم احیاء کر رہے ہیں۔ اور آپ نے تو اسے اتنا حد تک بڑھا دیا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ بیت المقدس سے واپس فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھے ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا میری سلطنت میں بھیک مانگنے والا کہاں سے آ گیا؟ آپ نے کہا اس کو پکڑو، پکڑ لیا گیا، لایا گیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں یہودی ہوں اور میں نے جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے، میں نے جب جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے تو میں آج 65 سال کا ہوں، کما نہیں سکتا، تو میں کیسے جزیہ ادا کروں، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی وہیں ریش مبارک پکڑی، آپ نے کہا عمر افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جب تک یہ جوان تھا اس کی کمائی کھاتے رہے، اور آج بوڑھا ہو کر تم نے اسے مانگنے پر بھیک مانگنے مجبور کر دیا۔ اسی وقت نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 60 سال کے بعد یا جو بھی غیر مسلم جزیہ دینے کے قابل نہیں ہوگا جس عمر میں بھی، اس کی بیت المال سے مدد کی جائے گی۔ اور اس طریقے سے آپ نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پیش کیا، اور انسان تو انسان، جانوروں تک کی ویلفیئر کا آپ نے پیش کیا، جس پہ آج یورپ اول پیرا ہے۔ کیونکہ میرا ٹاپک بھی یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور جدید۔ آپ نے یہ بات کہی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بعض روایات میں کتا آتا ہے، بعض روایات میں بکری آتی ہے، بعض روایات میں اونٹ آتا ہے، اگر وہ بھی بھوک سے مر جائے گا تو قیامت دن مجھے یہاں سے پکڑا جائے گا، لہذا میں نے ان کی بھی رکھوالی کرنی ہے، جانوروں کی رکھوالی کرنی ہے، انسانوں کی رکھوالی کرنی ہے، مشرکین کی رکھوالی کرنی ہے، یہودیوں کی رکھوالی کرنی ہے، اور نصرانیوں کی، اور تمام بنی نوع انسان کی جو ہمارے سلطنت میں ہیں، ہم ان کے خدمت گزار ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ عدل کی عظیم نمازیں اپنا، سب سے پہلے میں آتا ہوں جمہوریت۔ آج جو جمہوری نظام ہے اس کی ٹوٹل بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار پر۔ آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی رائے دی تھی، آج اسی آزادی رائے کا نام جمہوریت ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ دیکھیں تو عمر رضی اللہ کس طریقے سے آزادی رائے اس قسم کی تھی کہ ایک مرتبہ کچھ قمیضیں بانٹی گئیں تو کپڑا صرف ایک قمیض کا تھا۔ دوسرے دن آپ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو آپ نے پوری تہبند اور قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گیا، ان کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو ایک ایک قمیض کا کپڑا ملا ہے، آپ نے کیسے تہبند میں باندھ لی؟ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کیا تو انہوں نے کھڑا ہو کر کہا کہ جی میں نے اپنا کپڑا حضرت عمر رضی اللہ دیا تھا جس سے ان کا سوٹ بن گیا ہے۔ آزادی رائے، آزادی رائے کا ایک عظیم تصور انہوں نے دیا تھا جس پہ آج یورپ کی جمہوریت کی بنیاد ہے۔
آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے حق مہر کے مسئلے پر آپ نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے اندر مال و دولت کی فراوانی ہونے لگی تو انہوں نے بہت بڑا بڑا حق مہر باندھا. کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 50,000. آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 10,000 سے زیادہ جو بھی حق مہر باندھے گا میں وہ تمام پیسے لے کے بیت المال میں جمع کرا دوں گا. اب جب یہ نوٹیفیکیشن سب نے سنا تو ایک دن مسجد نبی سے نکل رہے تھے، ایک عورت آئی اور اس نے آپ کی چادر مبارک پکڑی اور کہا کہ آپ نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ قنطار من الذہب، کہ اگر کوئی سونے کا ایک ڈھیر بھی حق مہر میں دے دے تو اسے کوئی ملامت نہیں ہے، اس کو اجازت ہے. تو آپ نے کیسے 10,000 کا فیصلہ کر دیا؟ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ عورت قرآن فہمی مجھ سے بھی آگے نکل گئی، اور اسی وقت واپس جا کے نوٹیفیکیشن واپس لیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آزادی رائے، عورت ہے مرد ہے ہر کوئی جہاں چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے. اور پھر خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر تھا عوام کا، وہ آج یورپ کے اندر بھی نہیں پیدا ہو سکا، کہ انہوں نے عوام کی اتنی خدمت کی کہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے اور جگہ جگہ جا کر بے شمار آپ کے سامنے واقع ہیں. ایک عورت جو تھی وہ ایک دیگچی چڑھائی ہوئی اور بچے سو رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں. پوچھا کیا مسئلہ؟ کہیں کھانے کو کچھ نہیں. اپنے کندھے پر، حالانکہ غلام تھے، بوری اٹھا کے لے آئے. اور ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس گئے، ایک مدینے کے باہر ایک جگہ دیکھا کوئی عورت کرا رہی ہے. اندر گئے، دیکھا تو درد دہ میں تھی، اس کا خامد بھی بڑا پریشان تھا. اپنے گھر سے اپنی بیوی کو اٹھایا، سامان لیا اور وہاں پہ پہنچے اور بیوی نے ان کی خدمت کی. اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بیوی نے اندر سے آواز دی امیر المومنین مبارک کو اپنے ساتھی کو اطلاع دے دیں بچہ ہو گیا ہے. تو وہ عورت اور مرد حیران رہ گئے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تھا، جن کے نام سے 3 بر اعظموں کے حکمران کامتے تھے. تو آج ہمارے جتنی بھی یورپ میں ہم دیکھتے ہیں، ہم محکمہ انصاف کی طرف آتے ہیں تو انصاف کی وہ عظیم مثالیں آپ نے قائم کی کہ آج یورپ انہی میں موجود ہے. آج مسلمان ممالک میں اس انصاف کی نظر ہی نہیں آئے گا. آپ ہمارے 57 ممالک ہیں، 57 ممالک میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 7 ممالک وہ ہیں جس میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں. مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، 20 یا 30% ہیں، لیکن اسلامک کانفرنس کے ممبر ہیں. اور 50 ممالک ہیں جس میں مسلمان میجورٹی میں، اور وہاں پر جتنے بھی حکمران ہیں مسلمان ہیں. لیکن عدل کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. عدل آپ کو نظر آئے گا تو یورپ میں، مغرب میں نظر آئے گا. اس کی کچھ مثالیں اور اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات ہیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر جب داخل ہوں گے، سب سے پہلے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ لا گیورز، جو قانون دینے والے لوگ تھے ان میں سب سے بڑی شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کی ہزاروں رحمتیں نازل کرے اور قیامت دن ہمیں ان کی شفاعت کا حقدار بنائے، ان کا نام. اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ نے انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ روشنی کا اور چاندنے کا اور رہتی دنیا کے ہدایت کا باعث بنے گا. حضرت قاضی شریح کے عدالت میں ایک مقدمہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے بلا لیا، آپ پہنچ گئے فوراً. 3 بر اعظموں کو حکمران قاضی کے سامنے کھڑے ہیں. قاضی شریح تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے، اور انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا. حضرت عمر خطاب فیصلہ ہوا، آپ اشش کر اٹھے اور فیصلہ ہو تو ایسا ہو. کیا بات ہے قاضی شریح کی. عدالت کے اندر بیٹھ کے ان کا کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس طرح ایک اور واقعہ بیان کر کے، کیونکہ 5 منٹ کا مجھے مل گیا، مجھے 20 منٹ دیے تھے، میں 20 منٹ کی انشاءاللہ پاسداری کروں گا. 10 پہ میں نے شروع کیا تھا تو 30 منٹ تک میں ختم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علی کرم اللہ جو بیٹھے ہیں، آپس میں ملک کی حالات، ادھر ادھر کے واقعات مشاورت ہو رہی ہے. ایک یہودی آ گیا ہے، اس نے کہا کہ عمر، میں جی، نے کہا کہ ساتھ بٹھا کے بیٹھے میرے اس نے اتنی زمین ہڑپ کر لی ہے، اتنے پیسے کھا لے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ داماد رسول ہیں یا میرے رفیق ہیں کہ آپ نے کہا ابو الحسن اس یہودی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اٹھے تو ان کے چہرے پہ تھوڑے سے ملال کے اثرات تھے. اس واقعے کو رحمت للعالمین میں سید
منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. تو وہاں پہ آپ نے میں ہاں اب بتاؤ تمہاری کیا دعویٰ ہے. اس نے دعویٰ کیا. حضرت علی کرم اللہ نے جواب دیا. جب جواب دیا تو پتہ لگا اس کا قصور تھا, یہودی کا قصور تھا. علی کرم اللہ پاک دامن, آپ نے یہودی کو ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ تو نے اگر کسی کے بعد میں تجھے کوڑے ماروں گا, تو ایسے ناجائز لوگوں کو تنگ کرتا ہے. اور پھر واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آ کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹھ کر جائیں اور اس کے سامنے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اب یہاں پہ دیکھیں یہ انصاف ہے. تو آپ نے ذرا اس کو تھوڑا سا محسوس کیا تھا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت علی کرم اللہ فرمایا کہ امیر المومنین, آپ نے مجھے پیار سے کہا تھا ابو الحسن, آپ کو پیار سے نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کو سختی سے کہنا چاہیے تھا علی اٹھ یہاں پہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے, مدعی کے ذہن میں, کہ شاید آپ میری طرف راغب ہیں. یہ عظیم ترین مثالیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تعمیراتی میدان میں بہت بڑی مثالیں قائم کی, اور آپ نے اپنے زمانے میں 5-6 نہریں نکلوائیں, کوفہ میں, بصرہ میں, مصر میں, ہر طرف, اور اسی پہ عمل پیرا ہو کہ آج ہر جگہ ایگریکلچر کو ترقی مل رہی ہے. عمارتوں کے بارے میں آپ نے ہدایات دی, عمرانیات کی ہدایات آج تک وہی چلتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مکان کھلے رکھو اور ان کے ہوادار رکھو, اور ان کے اندر جو ہے روشنی کی سطح رکھو, اور آپ نے فرمایا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بناؤ جس سے روشنی ختم ہو جائے دوسروں کی. تو اس پہ ایک مدت تک عمل ہوتا رہا. آج کیونکہ الیکٹرسٹی کا دور ہے, اس کے باوجود بھی جدید جو ہماری ماہر تعمیرات اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چیزوں کو رکھتے ہوئے دوسری عمارت اس سے کوئی 50-60 فٹ دور کریں گے, کھڑی کریں گے, تاکہ روشنی اور ان چیزوں کی اس کے اندر گنجائش رہے اور اس کی کمی واقع نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس کی روشنی سے آج تک یورپ تمام منور ہو رہا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمان اس سے محروم ہیں. اگر آج مسلم حکمران اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ ہم پھر یہی, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے, ان سے کہا تھا کہ حاتم تم ایک وقت دیکھو گے کہ کسرا کے محلات پر ہماری حکمرانی ہوگی, اور بھی 2-3 باتیں کیں. تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید مدینے سے باہر کوئی بستی ہے جس کا سردار کسرا ہے, اس کے بارے میں اخبار کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا کسرا, کوئی مدینے کے باہر بستی کا سردار ہے؟ آپ نے کہا نہیں کسرا بن حرمت. تو حضرت عدی بن حاتم ان کا انگشت بدندہ انگشت, وہ کسرا بن حرمت وہ ایران والا؟ ہاں وہ ایران والا. اور پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور میں یہ پیشین گوئی دیکھی کہ وہ ختم ہوا اور مدائن پہ قبضہ ہوا اور ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں. آج اگر ہمارے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام چیزوں پہ عمل کریں تو جیسے یورپ دنیا پہ چھایا ہوا ہے, ایک دن ہماری امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ہمارے پاکستان کے لوگوں کی حکمرانی ہو, اور سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ وہاں پہ جا کے حکمرانی کریں. اور شرط یہ ہے کہ ہم ان حکمرانوں کو جو صحیح حضرت عمر رضی اللہ سبق سے آگاہ کریں, اور ہم میں سے جس کو بھی اقتدار ملے وہ حضرت عمر رضی اللہ اپنا ماڈل بنائے. یہ وہ کرنیں ہیں جو کہ قیامت تک چمکتی رہیں گی, اور حضرت عمر رضی اللہ سورج جو ہے وہ نہ رات کو ڈھور ہوتا ہے نہ صبح کو, اور اس سے روشنی لے رہے ہیں اور اپنی منزلوں کو آسمان پہ لیتے جا رہے ہیں, اور جو روشنی نہیں رہے وہ زمین کی پستیوں کے اندر اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں, میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا جناب پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی مدد اللہ العالی پیر طریقت کا, کہ انہوں نے مجھے یہ چند ساتیں بخشیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ مناقب بیان کیے. اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلسلہ نقشبندیہ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور پھر ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ہم کو بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر الامہ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.